یہ کہانی ہے اس دور کی جب ایمان کی طاقت کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ مکہ کی اس صبح یمن کے حاکم ابراہ کی فوج اللہ کے گھر کعبہ کو برباد کرنے کے لیے نکل چکی تھی۔ اس کی فوج میں مضبوط جانباز کالے سپاہی تھے، پر ان سب میں سب سے زیادہ خوفناک تھے اس کے ہاتھی۔ مکہ کی سرزمین نے کبھی ایسی وشال مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ ہاتھیوں کی وہ بھیانک چنگھاڑ سن کر لوگوں کے دل دہل گئے، چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے۔ لیکن قریش کے سردار عبد المطلب کا یقین اٹل تھا۔ انہوں نے کعبہ کے دروازے کی زنجیر تھامی اور خدا سے التجا کی، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے اور صرف تو ہی اس کا محافظ ہے۔ قدرت کا کرشمہ میدان جنگ میں عجیب منظر تھا۔ ابراہ چیخ رہا تھا، لیکن سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ کعبہ کی طرف قدم بڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ ہاتھیوں نے اچانک پلٹ کر اپنے ہی سپاہیوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ ابھی ابراہ اس الجھن میں تھا ہی کہ اچانک آسمان کالا ہو گیا۔ لوگوں نے اوپر دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ لاکھوں چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بادلوں کی طرح چھا چکے تھے۔ ان کے پنجوں اور چونچ میں کنکڑ جیسے پتھر تھے۔ آسمان سے برستا قہر، جب ان پرندوں نے وہ پتھر گرائے تو قدرت کا ایسا قہر ٹوٹا کہ مکہ کی تپتی دھوپ نے ان پتھروں کو گولیوں کی رفتار دے دی۔ وہ چھوٹے کنکڑ جسموں کے آر پار ہو رہے تھے۔ ابراہ کا لشکر جو خود کو اپراجے سمجھتا تھا، چیخنے چلانے لگا۔ قرآن کی آیت کے مطابق اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سارا غرور، ساری فوج اور سارا گھمنڈ مٹی میں مل گیا۔ انسان چاہے کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ جٹا لے، وہ خالق ایک کائنات کے منصوبوں کو نہیں بدل سکتا۔ تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت ہوتا ہے۔ جہاں دنیا کی تمام تدبیریں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بھروسہ سچا ہے تو اللہ پرندوں کے ذریعے بھی ہاتھیوں کو شکست دے سکتا ہے۔ مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے اپنی ذمہ داری نبھائیں اور دعا کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ دعا وہ ڈھال ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس پیغام کو اپنوں تک پہنچائیں تاکہ ہر دل میں اپنے رب پر یقین اور بھی پختہ ہو سکے۔